السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام ڈاکٹر امین ساجد ہے اور ہمارا جو مضمون ہے وہ مطالعہ پاکستان ہے۔ مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 10 انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ لیکچر نمبر 9 میں ہم نے ریاست کے استحکام اور آئین کی تیاری کے حوالے سے جو تعارف تھا وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ آئین کے حوالے سے کیا مشکلات تھیں اور اس کے لیے قومی اسمبلی جو ہے وہ اس نے 1935 کا آئین نافذ کیا کچھ تبدیلیوں کے ساتھ، اور نئے آئین کے لیے کوششیں سٹارٹ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کی جو ابتدائی مشکلات تھیں ان میں سے ریڈ کلف ایوارڈ اور مہاجرین کی آبادکاری کو ڈسکس کیا کہ کس طرح سے ریڈ کلف ایوارڈ جو کمیشن بنایا گیا تھا اس کی بے ایمانی اور ناانصافی کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا۔ اسی طرح سے ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان کو مسائل سے دوچار کرنے کے لیے اور پاکستان کو ابتدا میں ہی ایک ناکام ریاست بنانے اور واپس ہندوستان میں مدغم کرنے کے لیے ہندو اور انگریز دونوں نے جو سازشیں کیں، اس کے تحت مہاجرین کا ایک مسئلہ پیدا کیا گیا تھا جس کے حوالے سے کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، اور ایک ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا گیا جس میں لاکھوں مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے، لاکھوں خواتین کو اغوا کر لیا گیا جو شاید آج بھی ہندوؤں کے گھروں میں موجود ہیں اور اپنی زندگیاں گزار کر اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے جو اس کے ایک اور بڑا مسئلہ جو ہندوستان کی حکومت نے ہندوستان کے اور انگریز کے جو ملی بھگت سی اس سے پاکستان کے لیے پیدا ہوا تو وہ انتظامی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کا جو دارالحکومت تھا وہ کراچی کو بنایا گیا۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی جو عمارتیں تھیں ان کو خالی کروا لیا گیا، لیکن گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر بنائے گئے۔ حالات یہ تھے کہ وزیر بھی بنیادی سہولیات جو ہیں کرسی میز تک کی سہولیات اور جو اسٹیشنری تک کی سہولیات سے محروم تھے۔ نظم و نسق کا جو ڈھانچہ تھا، انتظامیہ کا جو ڈھانچہ تھا، جو سٹرکچر تھا، وہ اس لیے بھی تباہ حال تھا کہ کوئی بھی ماہر بندہ جو ہے وہ اپنی سیٹوں پہ موجود نہیں تھا، اپنے فرائض انجام دینے کے لیے موجود نہیں تھا۔ سول سروس کے کل 81 افسران جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئے اور ان میں سے زیادہ تر جو ہے ان کو جو اعلیٰ عہدے ہیں ان پہ کام کرنے کا کوئی تجربہ حاصل نہیں تھا۔ ریکارڈ مرکزی حکومت کا پاکستان کو کبھی پہنچ ہی نہیں سکا، کیونکہ جس راستے سے وہ ریکارڈ اور وہ سامان آنا تھا ہندوؤں نے اس ٹرین کی پٹڑیاں تک اکھاڑ کے لے گئے تاکہ وہ ریکارڈ کبھی پاکستان میں نہ پہنچ سکے۔ بھارتی فضائی کمپنیاں انہوں نے پاکستان کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا تاکہ سامان پاکستان نہ لے جایا جا سکے۔ جو افسر اور ملازمین کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان پہنچ گئے ان کے لیے نہ کوئی رہائش کا بندوبست تھا اور نہ ان کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے جو ہے وہ پراپر سہولیات موجود تھیں۔ لیکن ان سب حالات کے باوجود پاکستان کے ان بہادر، غیور اور باصلاحیت سخت جان مسلمان جو تھے انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پاکستان کو انتظامی طور پہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں وقف کر دیں اور پاکستان کو مستحکم اور مضبوط بنیادوں کے اوپر کھڑا کیا۔ ہندو اور انگریز کی چال بازیاں صرف یہیں تک نہیں رکیں، انہوں نے پاکستان کو معاشی مشکلات کا بھی شکار کیا اور معاشی حوالے سے پاکستان کے ساتھ طرح طرح کی ناانصافیاں کی گئیں۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انگریز کو سب سے زیادہ جو خطرہ تھا وہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان قوم سے تھا، چونکہ مسلمان پچھلے 800 سال سے بر صغیر پر حکومت کرتے آ رہے تھے، اور جو 1857 کی جنگ آزادی تھی اس میں بھی کلیدی کردار جو تھا وہ مسلمان قوم کا تھا۔ تو انگریزوں نے مسلمان قوم کو پسماندہ سے پسماندہ رکھنے کے لیے جو کوششیں شروع کی تھیں اس کا نتیجہ پاکستان کو 1947 میں تقسیم کے وقت بھی بھگتنا پڑا۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں نقل و حمل کی جو سہولیات تھیں وہ ناکافی تھیں۔ مسلمان اکثریت کے علاقوں سے فوج میں تو لوگوں کو بھرتی کیا جاتا تھا،
لیکن یہاں پہ کارخانے اور ملیں اور دوسری جو انفراسٹرکچر ہے اس کو لگانے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی، اور وہ یہاں پہ جان بوجھ کے یہ سہولیات جو ہے وہ میسر نہیں آنے دیتے تھے۔ اور اگر ہم ایک مثال کے طور پہ اگر اس بدنیتی کو سمجھانا چاہوں تو مغربی بنگال اور مشرقی بنگال کے حوالے سے، مغربی بنگال میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، مشرقی بنگال جو آج کل کا بنگلہ دیش ہے اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ دنیا کا 75%، دنیا کا 75% پٹسن جو ہے وہ پیدا ہوتا تھا مشرقی بنگال میں، لیکن پٹسن کا کوئی ایک کارخانہ بھی جو ہے وہ مشرقی بنگال میں موجود نہیں تھا۔ تمام کے تمام کارخانے مغربی بنگال میں تھے اور وہ ہندوؤں کے زیر تسلط تھے، ہندوؤں کے کنٹرول میں تھے۔ اسی طرح سے اگر ہم کپڑے کے کارخانوں کی بات کریں تو متحدہ ہندوستان میں، جس میں پاکستان اور ہندوستان دونوں شامل تھے، وہاں پہ 394 کارخانے تھے کپڑا بنانے کے، ان میں سے صرف 14 کارخانے جو تھے وہ پاکستان کے حصے میں آتے تھے، ان علاقوں میں تھے جہاں پر آج پاکستان قائم ہے۔ اگر بینکوں کی بات کریں تو معاشی لحاظ سے پسماندہ رکھنے کا جو تھا وہ جو ہے وہ سلسلہ یہاں پہ رکتا نہیں ہے، بلکہ بینکوں کی بات کریں تو 487 شاخیں تھیں بینکوں کی، 487 برانچز تھیں پورے ہندوستان، پاکستان متحدہ ہندوستان میں بینکوں کی، ان میں سے صرف 69 برانچز جو ہیں وہ ان علاقوں میں تھی جو پاکستان میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے علاقوں میں تھی۔ اور ان برانچز میں بھی جو سارا کلیدی عہدوں پر فائز عملہ تھا وہ ہندو تھا، اور جب پاکستان بنا تو یہ لوگ یہ سارا کا سارا سرمایہ یہاں سے اٹھا کر ہندوستان لے گئے۔ اصل میں کانگریس کی سازش یہ تھی کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ معیشت کی بنیاد پہ قائم رہتا ہے، تو پاکستان کو ابتدا میں ہی معاشی طور پہ بھی اتنا کمزور کر دیا جائے کہ یہ اپنے پیروں پہ کبھی کھڑا نہ ہو سکے، اور یہ کبھی ایک مضبوط حریف بن کے ہندوستان کے برابر کھڑا نہ ہو سکے، بلکہ ہندوستان کی ایک طفیلی ریاست بن جائے، ایک پیراسٹک سٹیٹ بن جائے، ایک ڈیپینڈنٹ سٹیٹ بن جائے جو ان پہ انحصار کرتی ہو، یا مکمل طور پہ ختم ہو کے دوبارہ ہندوستان کا حصہ بن جائے۔ اب جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اس وقت جو سینٹرل ریزرو بینک تھا اس میں سے بھی پاکستان کو ایک حصہ ملنا تھا، اپنی ایک جو اصولی طور پہ جو حصہ تھا، کچھ حصہ جو ہے وہ سینٹرل ریزرو کے جو ریسورسز تھے ان کا ہندوستان کو جانا تھا اور کچھ حصہ پاکستان کو ملنا تھا، لیکن وہ حصہ آج تک پاکستان نہیں پہنچ سکا۔ اس کے لیے ہندوؤں نے ہر طرح سے ہیلا سازیاں کیں۔ پہلے مناسب جو تقسیم تھی اس میں ناانصافی سے کام لیا، ہیلوں بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے انکار کرتے رہے، لیکن انہوں نے ہر طرح کے جو پاکستان کے اثاثے تھے ان کو روک لیا اور پاکستان نہیں پہنچنے دیا۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہوا اور اس نے ان تمام معاشی چیلنجز کا سامنا بھی کیا۔ اس کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم کی اگر بات کریں تو فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انتہائی ناانصافی سے کام لیا گیا۔ حکومت برطانیہ نے 3 جون 1947 کے منصوبے میں یہ طے کیا تھا کہ بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64 اور 36 کی ریشو سے تقسیم کیے جائیں گے کہ 64% حصہ بھارت کو ملے گا اور 36% حصہ پاکستان کو ملے گا۔ یہ اصول طے پایا تھا۔ متحدہ بھارت میں 16 اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں، جبکہ پاکستان کے علاقوں میں کوئی ایک فیکٹری بھی ایسی نہیں تھی جو اسلحہ بنا سکتی ہو۔ اسلحہ بنانے والی کوئی ایک فیکٹری بھی پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں نہیں تھی۔ اچھا، بھارتی حکومت کو اس اصول کے حساب سے جن فیکٹریوں کو پاکستان میں منتقل کرنا تھا وہ فیکٹریاں تو کیا، ان فیکٹریوں کا ایک پرزہ تک پاکستان کو منتقل کرنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ کافی بحث و تکرار کے بعد، کافی سارے مسائل گفتگو کے بعد طے یہ پایا کہ
فیکٹریوں کے حوالے سے، فیکٹریوں کی مد میں پاکستان کو اسلحہ بنانے کی ٹیکنالوجی اور وہ ساری چیزیں نہ دی جائیں تو ان کے بدلے میں پیسے دے دیے جائیں۔ پاکستان کو 60 ملین روپے اس وقت دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا، فیصلہ طے پایا کہ 60 ملین روپے پاکستان کو دیے جائیں گے تاکہ پاکستان اپنی فیکٹریاں خود بنا سکے۔ عام فوجی اثاثوں کی جو تقسیم کا فارمولہ تھا اسے بھی انڈین گورنمنٹ نے مسترد کر دیا، جس سے حالات پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے گئے۔ اس طرح پاکستان کو اپنے جائز حصے سے ہر طرح سے محروم رکھنے کی بے انتہا کوشش کی گئی۔ اچھا، وہ 60 ملین روپے جو دینا طے پائے تھے وہ بھی حکومت ہندوستان نے پاکستان کو کبھی ادا نہیں کیے۔ اس طرح سے پاکستان کو ہر طرح کے مسائل کا شکار کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں کچھ اور مسائل ہیں جیسے زرعی مشکلات تھیں، اسی طرح سے سیاسی مشکلات جو تھیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج کے لیکچرز کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں مزید جو ٹاپکس ہیں ان کے پہ ڈسکشن کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔